السلام علیکم ناظرین، پروگرام پسماندہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ریاست جموں و کشمیر کے خوبصورت شہر راولہ کوٹ کے حلقہ نمبر 5 کی۔ یہ خوبصورت ترین علاقہ ہے لیکن یہاں کے بہت سے مسائل بھی ہیں اور لوگوں کو کچھ شکوے شکایت بھی ہیں۔ دلاور بخاری صاحب، آپ ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے میرے حلقہ نمبر 5 کے حوالے سے سوال کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حلقہ نمبر 5 کے بے شمار کے مسائل موجود ہیں، ان مسائل کا جو حل ہے، ظاہر ہے جو ہمارا جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے جو حلقے کے اندر موجود ہے، وہ جو اے پی پی حکومت کا حصہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس جو جتنے بھی مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ کام کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے حلقے کے کام ہیں جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی جو ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب رہ چکے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں، اسی حلقے سے اسی حلقے سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس حلقے کے اندر اگر آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ جو ان کی ذاتی اپنے جو ہے نا علاقے کی کیا ان کی گھر کی سڑکوں کا جو حال ہے وہ قابل رحم حال ہے۔ کوئی بھی بندہ کبھی بھی کسی کو کہیں کہ آپ ایمرجنسی کسی کی گاڑی اگر بک کروانے پڑے تو لوگ اس راستے سے ان جو سڑکوں پہ چلنے کے لیے ڈرائیور کتراتے ہیں۔ اگر کوئی چلا بھی جائے گا تو وہ اس کا جو اپنی مرضی کے ریٹ کے مطابق جائے گا، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کی تباہی ہو جائے گی۔ لیکن آج تک وہ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ اگر ایک وزیر اعظم ہو کر بھی وہ کام نہیں ہو سکا تو جو حلقہ ایم ایل اے ہماری موجود ہے وہاں پہ وہ کیا کریں گی؟ جی، یعنی آپ کا حلقہ نمبر 5 جو ہے وہ مسائل زدہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں پہ تنویر الیاس جو ہمارے سابق وزیر اعظم بھی رہے اور ایک بڑے بزنس مین ہیں، ان کے اپنے گھر کو جاتی ہوئی سڑک جو ہے وہ بھی خستہ حال ہے جی، تو یہ کام تو وہ اپنی جیب سے بھی کروا سکتے تھے۔ کیا ان کو اپنے علاقے کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یا باقی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے اس حلقے کو کیوں اگنور کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ بہت عرصہ جو ہے نا اپوزیشن کا حلقہ رہا ہے۔ سیاست میں سیٹ جیتنے کے باوجود بھی یہ حلقہ ہمارا اپوزیشن میں رہا ہمیشہ سے، لیکن اب جو ہے جو سیاست میں ہے اور اس کے باوجود یہ حکومت میں بھی موجود ہے، وہاں پر جو ان کے جو ہمارے جیتی ہوئی جو ایم این اے ہیں ان کا بیٹا مشیر حکومت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے جو کام کی صورتحال ہے وہ قابل رحم ہے۔ جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور حکومت میں بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے حلقے کی جو خستہ حالی ہے وہ بات دستور اسی طریقے سے ہے۔ کوئی مہنگا پروجیکٹ نہیں لا سکے۔ جتنے بھی اس سے پہلے جو تنویر الیاس صاحب نے اعلانات کیے کہ اب میں یہ بنایا اسکولوں کے کالجوں کے بے شمار انہوں نے ایسے اعلانات کیے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا حلقہ تو سریا جو ہے نا سونے کی چڑیا بن چکا ہے، لیکن وہاں پر تو وہی حالات ہیں جو آج سے 30 سال پہلے تھے۔ یہ شہر سے ہٹ کے یعنی دیہاتی علاقہ ہے۔ تو دلاور بخاری صاحب جو آپ کی ایم ایل اے ہیں، ممبر اسمبلی ہیں، اب وہ ڈائریکٹلی وزیر تو نہیں ہے لیکن ان کا بیٹا مشیر حکومت ہے، یعنی وہ ایک وزیر ہے۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی توقعات سے پورا اتریں گے؟ مسائل کچھ کم ہوں گے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ صغیر چغتائی محروم جو ہیں ان کی انتقال کے بعد جب ان کا حادثہ ہوا تو اس کے بعد ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ ملا، جو ان کو لوگوں نے ان کی جو ہے نا موت کے بعد لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، لیکن جس طریقے سے وہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام کرنے میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ان کی یہی ہے کہ اب عوام نے ان کو بڑی قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ ہماری حلقہ نمبر 5 کے جو عوام ہے انہوں نے بڑی قریب سے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھی میڈم جو جی، یہ پی ٹی آئی کی امیدوار تھی۔ اب لوگوں کو اچھے طریقے سے کھٹے اور کھرے کا جو ہے نا سمجھ آ چکی ہے، اب عوام بالکل ذی شعور ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تو بیوروکریسی سر، وہاں کی بیوروکریسی، پولیس اور یہ جو پٹوار کھاتے ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ لوگوں کے کام ہو رہے ہیں؟ سر وہی پٹوار خانے میں بھی وہی رونا رواس ہے، اور جو پولیس کا معاملات ہیں آج بھی انہی کا وہ معاملات اسی طریقے سے جو ہے نا بدستور ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ناانصافی جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے عرصہ دراز سے چلتی آئی ہے۔ لیکن جو ان لوگوں کا سوچا تھا لوگوں نے کہ ان کے یہ آنے سے بہتری ہوگی،
لیکن بہتری کے بجائے وہ جہاں تھا اس سے بھی آگے کی طرف چل پڑا. یعنی سوائے دو بندوں کے، تنویر الیاس صاحب جب جیتے تو وہ تو وزیر اعظم بنے، جی. اور ابھی جو وہاں کی سٹنگ ایم ایل اے ہیں جی. وہ حکومت میں ہیں. اس کے علاوہ یہ حلقہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہا. جی. تو آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، فوری طور پہ کون سے مسائل وہاں حل ہونے چاہیے، حکومت کو فوری اقدامات کیا کرنے چاہیے، عوام کی ترجمانی کے لیے آپ کون سی آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو ہماری روڈوں کا انفراسٹرکچر روڈوں کے نہیں ہے، لوگوں کی لنک روڈیں نہیں ہے، پانی کا وہاں پر بے شمار قسم کا مسئلہ ہے. پانی کے لیے عورتیں کلومیٹر دور دور جا کے وہ وہاں سے سر پہ گھڑے اٹھا کر پانی لا رہی ہیں. کوئی ایسا پانی کا مہنگا پروجیکٹ نہیں ہو سکا، کوئی ایسا کام ہے نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا میں یہ سمجھوں کہ میں کہوں کہ کوئی ایسا ایک ہی مہنگا پروجیکٹ اگر پانی کا ہی لگا لیتے جو ہمارے عوام کو اس ٹائم پانی کے لیے بڑی بے دردی کا شکار ہیں. اور پوری رات عورتیں جو ہے نا وہ چشمے پر گزر جاتی ہے، اپنی ان کی باری نہیں آتی. اب ایک ٹینکر جو ہے نا 18,000 20,000 کا ایک ٹینکر جاتا ہے. گو کہ بارش ہے، بارش کی وجہ سے پانی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی ایسا پانی کا خاطر خواہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو لوگوں کو ان کے گھروں تک پانی پہنچایا جا سکے. اتنا خوبصورت علاقہ راولا کوٹ جس کے 3 حلقے ہیں، اور حلقہ نمبر 5 جو ہے اس کی حالت آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت نظیر اس وادی میں پانی پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے، اور ہم جی رہے ہیں 21ویں صدی میں. دلاور بخاری صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ پس پردہ کے کچھ حقائق سامنے لائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت ہے انوار الحق صاحب کی، جس سے عوام بہت مایوس ہو چکے، کیا آنے والے جو دور ہیں، جو نئی اسمبلی بنے گی، نیا وزیر اعظم بنے گا، کیا وہ کچھ مسائل کو حل کر پائے گا، اور اس میں آپ جیسے جو نوجوان قائدین ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ لوگوں کو پوری آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ان نون لوگوں کو، بغیر ٹرین شدہ لوگوں کو اس کی ریاست کی ذمہ داری اور ریاست کی باغڈور ان کے حوالے کریں گے تو ریاست کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوگا جو ابھی پہلے بھی دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور ابھی بھی جو ہمارے وزیر اعظم جو ہیں جو کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہوگا. اب لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری آزاد کشمیر کی عوام کے اندر شعور اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اب وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پوری سنجیدگی سے کریں گے. اب کا جو الیکشن ہوگا وہ اور آدمی کے لیے، ہر پارٹی کے لیے بڑا سنجیدہ الیکشن ہوگا، اور ہر کینڈیڈیٹ کے لیے یہ اس کی پوری ذمہ داری اور اس کے پورا جو ہے نا چیک کرنے کے بعد ہی لوگ اپنا ووٹ دیں گے اس کو. بہت شکریہ دلاور بخاری صاحب. ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کرے حلقہ نمبر 5 راولا کوٹ کا جو حلقہ نمبر 5 ہے اس کی قسمت بھی بدلے، اور سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہم وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، جو افسران ہیں، ان سے بھی ضرور گزارش کریں گے کہ کم از کم اس حلقے کے جو پیاسے لوگ ہیں ان کو پینے کے پانی تک کی سہولت تو ضرور میسر کی جائے. پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.